اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود الخلائق أنهم كانوا فاطمين صلوات عليه اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات اللہم صلی جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین شہدائے اسلام شہدائے مکتب تشیع اس بارگاہ کے بنانے والے اور اس کی فرش اعضاء اور فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں اور بالخصوص سید غیور حیدر رضوی مرحوم اور ان کے آباء و اجداد سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات اللہم مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین مساجد امام بارگاہیں مجالس اعضاء جلوس اعضاء مراکز دینیہ مدارس دینیہ اور خاص طور پر مزارات مقدسہ سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات اللہم صلی بارہویں آقا وارث اعزاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات اللہم صلی جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین شہدائے اسلام شہدائے مکتب تشیع اس بارگاہ کے بنانے والے اور اس کی فرش اعضاء اور فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں اور بالخصوص سید غیور حیدر رضوی ولد سید شجاعت علی رضوی ان تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا بعدد ما احاط به علمک والعن الجبت والطاغوت وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین صلوات پڑھیں سب آپ کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے روایت کا ایک حصہ پیش کیا تھا کل کہ
بی کے عالم معاشر میں آنے کا منظر اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جس میں ایک مقام ایسا آیا کہ جب جس طرح اس روایت میں تھا کہ بی کے لیے ایک نور کا ممبر نصب کیا گیا، بی اس نور کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئیں، اور پھر خدا متعال کی طرف سے یہ حضرت جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ یا فاطمہ سلی حاجتک، یا فاطمہ مانگ جو مانگتی ہے۔ پھر بی نے اپنی ان درخواستوں کو پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب بخشش کی اور مغفرت کی بات آئی تو خدا متعال نے کہا کہ انطلقی، اے فاطمہ اٹھو اس منبر سے اور آؤ معاشر میں، اور جس کو تو چاہتی ہے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو روایت کے الفاظ ہیں عند ذالک، جب یہ اعلان ہوا اور بی منبر سے اٹھیں گی اترنے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یبد الخلائق انہم کانوا فاطمیین، جتنے بھی معاشر میں مرد و زن ہوں گے سب کی یہ دلی آرزو ہوگی کہ اے کاش ہم فاطمی ہوتے، اے کاش ہم فاطمی ہوتے، کہ آج جب ہم جو بھی فاطمی ہوگا اس کو حضرت فاطمہ اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تو یہ کل آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی، اور آج اس فاطمی ہونے کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے فاطمی بن سکتے ہیں۔ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ جناب فاطمہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن میں اس پہلو سے عرض نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو جناب فاطمہ کے گھر کی خصوصیات بتانا چاہوں گا، تاکہ ان کا گھر ہمارے گھروں کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ بنے۔ فاطمی گھر کیسا تھا؟ اگرچہ علماء نے جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے وہ تحقیق بہت وسیع ہے، اور ہم ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو اساسی نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس بی کی برکت سے قرآن کے حضور چلتے ہیں۔ قرآن مختلف گھروں کا نقشہ ہمیں بتاتا ہے، 4 قسم کے گھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو قرآن میں موجود ہیں، ان کا ذکر یا اجمالاً یا تفصیلاً 4 قسم کے گھر۔ سب سے پہلا گھر وہ ہے، چونکہ ایک گھر تشکیل پاتا ہے مثلا ماں باپ اور اولاد، یا میاں بیوی اور ان کی اولاد، اس کو ہم گھر تصور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا گھر جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے وہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا گھر ہے، کہ ابو لہب خود بھی نافرمان ہے، یعنی باپ یا شوہر بھی نافرمان، اور بیوی اس کی وامرأتہ حمالۃ الحطب، بیوی بھی اس کی نافرمان، اور البتہ یہ پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 بیٹے ہیں اس کے، عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں بھی دشمن دین، باپ بھی دشمن دین، ماں بھی دشمن دین، اور بیٹے بھی دشمن دین۔ ابو لہب کسی تعارف کا محتاج نہیں، حضور کا چچا ہے، اور اس کی جو زوجہ ہے وہ بھی کوئی غیر معروف خاتون عورت نہیں ہے، ابو سفیان کی بہن ہے۔ ابو لہب کی بیوی جس کے بارے میں قرآن اس طرح سے مذمت کرتا ہے وہ ابو سفیان کی بہن ہے، اور جو خود ابو لہب ہے وہ حضور کا چچا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن، ویسے بھی کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، اگر رشتے کے حساب سے دیکھنا ہوتا تو پھر کہنا پڑتا وہ برا ہے تو بس اس کو بھی، یہ بھی فارغ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے خدا و تعالی حضرت آسیہ کو ایک نمونہ عمل اور آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ حضور کا چچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، نفرین کرتا ہے قرآن، اور اسی طرح حضور کی چچی ہے لیکن اس کو بھی قرآن نفرین کرتا ہے۔ اور پھر جو رحمت للعالمین تھے، جب رب نے نفرین کی تو رب کے اس سچے بندے نے بھی اپنے وہ جو چچا زاد بھائی تھے عتبہ اور عتیبہ، یہ بھی چچا زاد بھائی ہیں،
علی اور جعفر بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور عتبہ اور عتیبہ بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ علی اور جعفر کا کیا مقام ہے، اور عتبہ اور عتیبہ کے بارے میں خود حضور نے نفرین کی، ان میں سے ایک اپنے اس چچا زاد بھائی کے لیے نفرین کی کہ خدا تجھ پر جنگل کے درندوں کو مسلط کرے، کہ تیرے ماں باپ بھی مجھے تکلیف دیتے تھے اور اسلام کے دشمن تھے، تو بھی دشمن ہے۔ اور پھر اس کو جنگلی بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ تو یہ ایک فیملی ہے، یہ ایک گھر ہے جس کو قرآن دکھاتا ہے کہ جس میں باپ بھی دشمن دین اور دشمن خدا، ماں بھی دشمن دین اور دشمن خدا، اور اولاد بھی دشمن دین اور دشمن خدا۔ یعنی سب سے برا گھر ہم کہیں گے، یہ ایک سب سے برا گھر۔ دوسرا گھر جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے وہ حضرت نوح کا گھر ہے، سلام علی نوح، یعنی خود نوح پہ قرآن سلام بھیجتا ہے، لیکن انہی حضرت نوح کی زوجہ جو ہے وہ نافرمان ہے، انہی حضرت نوح کا ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے۔ باپ معصوم نبی، شوہر معصوم نبی، لیکن زوجہ نافرمان، دشمن دین، دشمن خدا۔ یہ بھی ایک گھر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہم نے نیچے سے شروع کیا ہے، اس کے بعد ایک اور گھر جو خدا قرآن میں دکھاتا ہے، ابھی بھی اس کا ذکر ہوا، وہ فرعون کا گھر ہے۔ اولاد تو خیر تھی نہیں، حضرت موسیٰ کو پالا، تو اگر ان کو شمار کریں تو وہ تو خیر معلوم، شوہر دشمن خدا، دشمن دین، لیکن زوجہ جو ہے وہ کنیز خدا ہے۔ زوجہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ حضرت نوح کی زوجہ کی بھی مثال دیتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے دیتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے حضرت نوح کی زوجہ کی مثال ہے، اور جنہوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے حضرت فرعون ملعون کی زوجہ جو ہے وہ نمونہ اور مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک گھر ہے کہ جس میں مرد غلط ہے لیکن زوجہ ٹھیک ہے۔ حضرت نوح والا گھر جو تھا اس میں مرد بہت اچھا تھا لیکن زوجہ خراب تھی، اولاد بیچ میں سے بعض خراب نکلی۔ اور چوتھا گھر جو قرآن پیش کرتا ہے وہ حضرت زکریہ کا گھر ہے، کہ حضرت زکریہ کے گھر کی خصوصیات بھی قرآن بتاتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں اس گھر کا ذکر کرتا ہے کہ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ ہم نے ان کو حضرت زکریا اور ان کی زوجہ کو یحییٰ عطا کیا۔ حضرت زکریا خود نبی معصوم، حضرت یحییٰ بیٹا اولاد وہ بھی نبی اور معصوم، اور حضرت یحییٰ کی جو والدہ اور حضرت زکریا کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت مریم کی ظاہراً ہمشیرہ تھی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں ظاہراً جس طرح کہتے ہیں خالہ زاد بھائی تھے، تو ماں بھی پاک، باپ نبی اور بیٹا بھی نبی۔ اور حضرت یحییٰ خوف خدا کا یعنی ایک ایسا مظہر نبی ہے کہ بہت کم ایسی مثال ملتی ہے، اتنا گریا کرتے تھے خوف خدا سے۔ روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زکریا جب اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو اگر حضرت یحییٰ محفل میں موجود ہوں تو پھر خدا کے لطف اور خدا کے انعام و اکرام کا ذکر کیا کرتے تھے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے۔ جب حضرت یحییٰ محفل میں نہیں ہوتے تھے تب قیامت اور خدا کی قہاریت اور جباریت کا ذکر کرتے تھے، چونکہ حضرت یحییٰ برداشت نہیں کرتے تھے، اتنا گریا کیا خوف خدا سے کہ یہ چہرے کی یہ جگہیں جو آنکھوں کے نیچے یہ زخمی ہو گئی ان کی۔ تو یہ بھی ایک گھر ہے، اور اس گھر کی خصوصیات جو قرآن بتاتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ یہ اس الہی گھر کی خصوصیات ہیں۔ اور یدعوننا، ہمیشہ خدا کے ساتھ، رب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، رغباً و رہبا، کبھی رغبت کے عنوان سے رابطے میں رہتے ہیں، کبھی ڈر اور خوف کے عنوان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اور انہم کانوا وکانوا لنا خاشعین، اور وہ یہ خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ چار گھر خدا قرآن میں دکھاتا ہے کہ ایک وہ گھر جو سارے کا سارا گھر ہی مثلا ہماری زبان میں کہ 2 نمبر ہے، ابو لہب 2 نمبر، اس کی زوجہ 2 نمبر، اس کے بچے 2 نمبر، چاروں کے سارا گھر جو ہے وہ دشمن خدا اور دشمن دین۔ پھر
درمیان والے جو دو گھر تھے اس میں کچھ ٹھیک تھے کچھ غلط تھے، کبھی شوہر ٹھیک ہے تو بیوی خراب ہے، کبھی بیوی ٹھیک ہے تو شوہر خراب ہے۔ چوتھا اور آخری گھر جو دکھاتا ہے اس میں بالکل اس پہلے گھر کے برعکس، شوہر بھی یعنی اللہ کا بندہ اور ایک نمبر بندہ، بیوی بھی خدا کی کنیز، اور بیٹا بھی اولاد بھی خدا کی مثلا فرما بردار اور اطاعت گزار۔ یہ 4 گھر ہیں۔ اب دیکھیے وہ گھر جس گھر کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا چاہتے ہیں، یہ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کا گھر تھا جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس گھر کے بارے میں یہ ایک آیت تھی جو میں نے سورہ انبیاء کی 90 نمبر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس پاکیزہ کے گھر کے بارے میں۔ یہ فاطمی گھر وہ گھر ہے قرآن جس کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے، پوری سورہ حل عطا اسی گھر کی شان میں ہے، آیہ تطہیر اس گھر کی شان میں ہے، آیہ مباہلہ اس گھر کی شان میں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس گھر کی شان میں کہ ایک سے بڑھ کر ایک خدا کا قریبی اور خدا کا عزیز بندہ اس گھر میں پایا جاتا ہے۔ اور قرآن اور اسلام ہمیں ایسا گھر تشکیل دینے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو مجالس اور محافل ہیں یہ بھی ہمیں اسی طرف لے کے جانی چاہیے۔ یہ مجالس و محافل ہماری ایسی تربیت کریں کہ ہمارے گھروں سے اہل بیت کی خوشبو آئے، ہمارے گھروں سے ہماری اولاد سے اہل بیت کی اولاد کی خوشبو آئے۔ یہ تربیت جیسی تربیت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے مل سکتی ہے، ایسی تربیت کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ تو ایسا گھر بنانے کے لیے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے ایسا گھر تشکیل میں آتا ہے؟ حالانکہ آج کل جو سسٹم آ رہا ہے اور ہمیں اس پہ واقعاً توجہ کرنی چاہیے، یہ گھر کے سسٹم کو ختم کرنے والا سسٹم آ رہا ہے۔ میرے اپنے ایک اسلام آباد میں دوست ہیں، مومن ہیں، بھائی ہیں اپنے عزیز، ان کا کوئی ایسا ایک کاروبار ہے کہ اس میں یو کے میں ان کا کوئی پارٹنر بھی ہے، آن لائن ایسا سسٹم ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ یو کے والا جو میرا پارٹنر ہے اس کی میں نے دعوت کی پاکستان آؤ گھومنے پھرنے کے لیے فیملی کے ساتھ۔ وہ فیملی کے ساتھ آیا، ایک بیوی ہے اس کی اور 2 بچے۔ کہتے باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی ہے، 2 بچے بھی ہیں لیکن آپس میں انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہو تو شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا ہمارا قانون ایسا ہے، ہم شادی کر لیں تو شادی کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری مشکلات کھڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بغیر شادی کے رہ رہے ہیں۔ بچے بھی ہو گئے ہیں، جب تک سیٹنگ رہیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو جدا ہو جائیں گے۔ کتنی آسانی کے ساتھ، چونکہ لکل قوم نکاح، اسلام کہتے ہیں ہر قوم کا اپنا ایک نکاح ہوتا ہے، اگر وہ اپنے نکاح کے مطابق وہ نکاح نہیں کرتے اور پھر اولاد ہوتی ہے تو وہ پھر ولد الحرام ولد الزنا اولاد قرار پائے گی۔ تو یہ ایک سسٹم آ رہا ہے ایسا آہستہ آہستہ کہ یہ نکاح وکاح والے سسٹم ختم کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن اسلام اس کے اوپر سختی سے پائبند ہے۔ تو اس میں بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے جو اچھی چیز ہے اس کو واقعاً اپنانا چاہیے، اس کی پیروی تقلید کرنی چاہیے، لیکن اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ کے اس ترقیوں کے چکر میں ہم ان چیزوں میں بھی اگر ان کی تقلید شروع کر دیں تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خطرناک نکل سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب مل کر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس گھر کی بنیاد ہی للہیت پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلا اصول جو فاطمی گھر کے اندر حاکم ہے اور جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ للہیت ہے، وہ روحانیت اور معنویت ہے۔ میں نے کل بھی ظاہراً عرض کیا تھا کہ جب مختلف رشتے آئے، کوئی 10,000 درہم مثلا مہر کے طور پہ لے کے آیا، کوئی گھر مہر کے طور پہ لے آیا، کوئی کیا، ظاہراً میں نے نہیں پڑھا کہ حضور نے آ کے پھر ان رشتوں کے بارے میں بی بی سے پوچھا ہو، باہر ہی ان کو نفی میں جواب دے دیا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا تو پھر حضور تشریف لائے اور بیٹی سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی، میرے ابن علی کا رشتہ آیا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے شاید کل عرض کیا تھا، تو دیکھیں اس رشتے کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا رسول اور اللہ رضی اللہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں اس رشتے پر؟ یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میرا یہ آئیڈیل تھا، میں نے ایسا سوچا تھا، ویسا سوچا تھا، یہ ہے نہیں ہے، نہیں، رضی اللہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے؟ حضور نے کہا میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہے۔
فرمایا رضیت بما رضی اللہ و رسولہ، جس چیز پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے فاطمہ بھی اس پہ راضی ہے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی جس رشتے کا آغاز ہی للہیت پہ ہو، اللہ کی خاطر، اور یہ باتیں عموماً ہمارے یہاں بیان نہیں کی جاتی، حالانکہ ان کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ ایک پاکیزہ خاندان جب ہم تشکیل دینا چاہتے ہیں تو وہ الہی بنیادوں پہ استوار ہوگا، تو پھر اس آگے جو اس سے نسل چلے گی، آگے جو سسٹم بڑھے گا وہ بھی پھر الہی ہوگا۔ روایت ہے، یعنی یہ حدیث ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی رشتہ آتا ہے، مثلا فرض کر بیٹی کا کوئی رشتہ آتا ہے، تو سب سے پہلے فاسألوا خلقہ و دینہ، سب سے پہلے اس کا اخلاق کے بارے میں پوچھو اور اس کے دین کے بارے میں پوچھو، کیا وہ خوش اخلاق ہے یا نہیں، کیا وہ دیندار ہے یا نہیں، لڑکا کرتا کیا ہے، گھر الگ سے ہے، اس کا الگ گھر ہو، پتن یہ ہو وہ ہو، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، شکل و صورت کیسی ہے، ہم کف کہا گیا ہے، بہرحال وہ ایک ہم آنگی ہونی چاہیے، لیکن جو سب سے پہلا سوال کرو وہ سوال کیا ہو، اس کے اخلاق کا اور اس کے دین کا، اور اتفاق کی بات، یعنی اتفاق تو نہیں ہے، خیر حکمت ہے کہ دین سے بھی پہلے اخلاق ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، گالی گلوچ تو نہیں کرتا، ہاتھا پائی تو نہیں کرتا، سب سے پہلے یہ پوچھو۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں خوش اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، پھر اگلا مرحلہ ہے پوچھو کہ اس کا دین کیسا ہے، دینداری میں وہ کیسا ہے، نماز روزے میں کیسا ہے، حلال حرام میں کیسا ہے۔ اگر ان چیزوں میں پاس ہو جاتا ہے پھر اگلی چیزیں پوچھو اور سوچو اور دیکھو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں میں پاس ہو گیا، ان چیزوں کو اصلا دیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ وہ کوئی کسی لڑکی نے آ کے، یعنی یہ بھی ایک اس ایران کے ماحول کا ایک اچھا وہ ہے کہ وہ لڑکی نے آ کے ان سے پوچھا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تو میں اس میں ایک چھوٹی سی خامی ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو وہ استاد بتا رہے تھے، میں نے پوچھا وہ کیا خامی ہے، کہا وہ نماز نہیں پڑھتا، باقی نوکری بھی کرتا ہے، کاروبار بھی ہے، اس کا عزت بھی ہے، ہر چیز اس کی ٹھیک ہے، علم تعلیم بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بس نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا بس یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یہ کل فحشاء و منکر سے نہیں رکے گا تو سارا مسئلہ ہی خراب ہے۔ جب اس کا لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اس سے اس کی شناخت، ہر انسان کا چہرہ ہوتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ ووجہ دینکم الصلاۃ، تمہارے دین کا چہرہ تمہاری نماز ہے، یعنی تم نماز کیسی پڑھتے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہو، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہو، تو تمہارا دین خالص ہے، خاشع ہے، خضوع ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی چھک پٹ کے رکھتے ہو مثلا نماز، تو پھر اس کا مطلب تمہارا دین صحیح نہیں ہے، چب رسد کے نماز پڑھتے ہی نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے اس کے خلق اور اس کے دین کا پوچھو۔ تو بی بی نے بھی دیکھیں کیا سوال کیا کہ رضی اللہ و رسولو، کہ اللہ اور اس کا رسول اس رشتے پر راضی ہے، اگر وہ راضی ہیں تو فاطمہ بھی راضی ہے۔ تو جس رشتے کی، جس ہاں کی بنیاد ہی للہیت پہ ہو، اس کے بعد وہ جو شادی ہوگی، پھر اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو وہاں پہ ہمیں بی بی کے گھر میں حاکم نظر آتی ہے وہ للہیت ہے، معنویت اور روحانیت ہے۔ مدینے کی زندگی میں، یعنی شادی کے بعد کی زندگی میں، مسلمان اس وقت بہت مالی حوالے سے بھی کمزور تھے، کیونکہ اچانک ایک اچھی خاصی تعداد مکہ سے آ گئی مسلمانوں کی، مدینہ والے بھی کوئی اتنے مالدار تو تھے نہیں، ان کو اپنا سب کچھ ان کے ساتھ تقسیم کرنا پڑا، تو مالی حالات مسلمانوں کے اچھے نہیں تھے شروع کے 5-6 ہجری تک، اس کے بعد پھر بہتر ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ اس دوران کی بات ہے کہ مولا علی کے گھر میں بھی بہرحال مشکلات تھیں، اور انہوں نے جب دیکھا بی بی کی حالت، تو انہوں نے کہا کہ جائیں بابا سے جا کے کچھ ان سے مدد طلب کریں۔ ایک تو وہ تسبیح والا واقعہ ہے، وہ آپ نے سنا ہے، میں ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جائیں اور حضور سے کوئی مدد طلب کریں۔ تو جب بی بی حضور کی خدمت میں گئی تو جب اپنا مدعا بیان کیا تو حضور نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں 5 کلمات تعلیم دیتا ہوں کہ یہ کلمات تمہیں دین دنیا دونوں میں کام آئیں گے۔ اور وہ 5 کلمات کیا تھے؟ فرمایا
کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرو، یا رب الاولین والآخرین، یا اول الاولین، یا خیر الاولین والآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 جملے ان کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ بی بی خوش ہو گئی، حالانکہ وہ اگر للہیت نہ ہوتی نا، بی بی کہتی دعائیں پڑھتی رہتی ہوں میں، دعائیں آتی ہیں مجھے، مثلا ہوتا ہے نا بعض اوقات میں آپ سے دعا مانگنے نہیں آئی تھی، میں آپ سے مثلا کوئی کنیز یا کوئی مال یا کوئی چیز لینے آئی تھی، لیکن بی بی خوش ہو گئی۔ اور ان کی خوشی کا اظہار اس جملے سے دیکھیے، جب پلٹ کر آتی ہیں اور مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ اے بنت رسول کیا لے کر آئی ہیں، فرماتی ہیں ان کا جملہ سنیں، فرماتی ہیں ذہبت للدنیا ورجعت بالآخرہ، میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور آخرت لے کر آ گئی۔ خوشی سے کہتی ہیں میں دنیا لینے گئی تھی اور دنیا تو فانی چیز ہے، دنیا کے بدلے مجھے آخرت مل گئی، میں آخرت لے کر آ گئی۔ اور جب یہ کہا تو حضرت علی علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، مرحباً بے کے، خوش ہو کے کہا کہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہم تھوڑا مانگنے گئے تھے ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہم فانی مانگنے گئے تھے ہمیں باقی چیز مل گئی۔ تو یہ دیکھیے جس گھر میں یہ سوچ حاکم ہوتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، علاج بھی یقیناً اس دور کے حساب سے کیا ہوگا، لیکن فوراً نظر کر دیتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہوئے، صحت پائی تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، معروف ہے۔ یہ سب اس گھر کے اس للہیت کے اوپر استوار ہونے کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ اس میں بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ان فقیر مسکین یتیم جو بھی آئے تھے ان سے کہا کہ ہمیں تم سے نہ کوئی شکریہ چاہیے اور نہ تم سے کوئی ہمیں جزا اور صلہ چاہیے، ہمیں تمہاری شکریہ کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری طرف سے کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ کام اللہ جل جلالہ کے لیے کیا ہے۔ کل شیء فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، چونکہ کل شیء فان، ہر چیز فانی ہو جائے گی سوائے وجہ رب ذوالجلال کے، تو ہم نے یہ کام وجہ رب ذوالجلال کے لیے کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو گھر کے اندر ہونی چاہیے فاطمی گھر بننے کے لیے، اور قیامت کے دن جب وہ سب یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین، جب مخلوق اور تمام مرد و زن یہ خواہش کریں گے کاش ہم فاطمی ہوتے، تو فاطمی ہونے کا سب سے پہلا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں للہیت ہو۔ ساری رات شب جمعہ دعا کرتی ہیں، اور کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کر کے ہمسایوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے بھی۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہمارے نے کہا اول جار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے لیے اور دوسروں کے لیے، پھر آخر میں اپنے لیے۔ یعنی کیسی تربیت! شب قدر آتی تھی، خصوصاً جب 23 کی رات آتی تھی، تاریخ بتاتی ہے بی بی بستر سب مثلا ان کو رول کر کے سائڈ پہ رکھ دیتی تھی، دن میں بچوں کو کہتی تھی پہلے سے کہ آپ آرام کر لو، آج رات جاگنا ہے۔ یعنی کیسے بچپن سے ہی تربیت! ہمارے استاد مجتہد ہیں، اکلوتے بیٹے تھے اپنے والدین کے، وہ بتاتے تھے کہ ان کے والد لکڑی کے وہ بڑھئی تھے، مستری تھے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کی خصوصیت تھی، جب صبح ناشتے کے لیے ہم سب ایک بہن اور بھائی اور والدین ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، تو سب سے پہلے میرے والد صاحب قرآن کھولتے تھے، ناشتہ رکھا ہوا ہے، قرآن کھولتے تھے، تھوڑا صفحہ آدھا صفحہ تلاوت کرتے تھے، پھر ہماری والدہ کرتی تھی، پھر بہن کرتی تھی، پھر میں کرتا تھا، پھر ہم ناشتہ کرتے تھے، پھر اپنے اپنے کاموں پہ تعلیم کے لیے اور اس کے لیے نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ ہمارے گھر کی روٹین تھی، ہر روز ہمارے گھر یہ کام ہوتا تھا۔ تو جن گھروں میں اس طرح سے قرآن کی تلاوت اور یہی الہی احکام کو بجا لایا جاتا ہے، ان گھروں سے پھر مجتہد نکلتے ہیں، ان گھروں سے پھر پاک و پاکیزہ شخصیات اور عظیم شخصیات نکلتی ہیں۔ فاطمی گھرانہ جو ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا مطمع نظر اور مد نظر ہونا چاہیے، ہم اپنے اپنے گھروں کو فاطمی گھر بنائیں۔ اور فاطمی گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ للہیت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے گھر کو فاطمی گھر بنائے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گود میں اس کا بچہ ہے اور ہاتھوں سے وہ آٹا گوندھ رہی ہیں
اور زبان مبارک پر سورہ اعلیٰ یعنی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ منظر حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک طرف سے بیٹے کو بھی سنبھال رہی ہیں، دوسری طرف سے آٹا بھی گوندھ رہی ہیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹی یہ دنیا کی ذرا سی تلخی ہے، اس کو برداشت کر لو، آخرت میں پھر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے آسائش ہی آسائش ہے۔ اور بی بی بجائے اس کے کہ مثلا ممکن ہم جیسا کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو چلیں ہم صبر کر لیتے، بی بی نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اے بابا جان آپ پریشان نہ ہو، فاطمہ اس حال میں بھی خوش ہے، فاطمہ اس حال میں بھی خوش ہے، راضی ہے کہ اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے، فاطمہ اس پہ بھی راضی اور خوش ہے۔ یعنی ایسی کنیز خدا، ایسا وہ للہیت، یہ جو شادی ہوئی پہلی رات جب گھر تشریف لاتی ہیں تو جو پہلا مکالمہ ہوا جس طرح تاریخ بتاتی ہے، سب سے پہلا جملہ ہی ظاہراً بی بی نے یہ کہا کہ یا علی نعبد اللہ و نصلی فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ چند دن شادی کے چند دن بعد ختمی مرتبت آئے حضرت علی علیہ السلام سے اور پوچھا کیف وجدت ابنتی، اے علی تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر بہترین مددگار ہے فاطمہ۔ یعنی وہ ایک شادی کا اور جو ہوتا ہے نا اس کا وہ تصور ہی بدل کے رکھ دیا، بہترین مددگار ہیں علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میرے لیے بہترین مددگار۔ فاطمی گھر یعنی جس میں یعنی آپس میں وہ ایک برابر کا وہ ایک رشتہ اور تعلق ہو، ایک دوستانہ ماحول ہو۔ ہمارے ایک دوست عزیز، ان کا نکاح، ہم چل پتا عمر میں بڑے تھے، سید بادشاہ تھے ادھر قوم میں، تو ان کے چونکہ تعلقات تھے اچھے، تو ان کا نکاح جو ہے وہ آقا خامنہئی حافظ اللہ رہبر معظم انقلاب نے ان کا نکاح پڑھا تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے بعد انہوں نے مجھے اور میری زوجہ ہم دونوں کو کہا کہ تم اب پہلے ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ زندگی گزار رہے تھے، اس نکاح کے بعد اب تم دونوں اکٹھی زندگی گزارو گے تو کوشش کرو کہ دوستانہ ماحول میں زندگی، تم ایک دوسرے کے دوست ہو، جس طرح دوست ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اس طرح سے تم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر بیوی کے اوپر کوئی اس کو حاکم بن گیا ہے یا بیوی شوہر کے اوپر حاکم بن گئی ہے اور بس اب اس نے اس کو دبا کے رکھنا ہے، اس نے اس کو دبا کے رکھنا ہے۔ جب اس قسم کی وہ باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ للہی ماحول نہیں بنتا اس گھر کے اندر۔ جس گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ جو میں بھی یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا، اس گھر میں پھر للہی ماحول بنتا ہے کہ دخل علینا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے گھر داخل ہوئے، وفاطمہ تو جالسۃ عند القدر، فاطمہ اس دیگچے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس میں کچھ کر رہی تھیں، وانا انقل عدس، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ مسور کی دال تھی وہ صاف کر رہا تھا، علی علیہ السلام مسور کی دال صاف کر رہے ہیں، فاطمہ دیگچے میں فرض کر میں پیاز ویاز ڈال کے اس کو وہ تیاری کر رہی ہیں۔ جب یہ منظر رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا قال یا ابا الحسن، مجھے آواز دی اے ابو الحسن، تو قلت لبیک یا رسول اللہ، میں علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، بسم اللہ فرمائے، قال اسمع منی، سنو میری بات، وما اقول الا من امر ربی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے رب نے مجھے امر کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ما من رجل یعین امرتہ فی بیتہا الا کان لہ بکل شعرۃ علی یدی بدنہ عبادۃ سنۃ، یاد رکھو جو بھی مرد، جو بھی شوہر گھر کے اندر اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، سر کے بال نہیں، داڑھی کے بال نہیں، اس کے پورے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ایک وہ عبادت کیا ہے؟ سیام و نہارہا، یعنی اس سال میں سارا سال اس نے روزہ رکھا دنوں میں، وقیام و لیلہا، اور ساری رات اس سال کی ہر رات اس نے عبادت میں گزاری،
وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الصَّابِرِينَ، اور اس کو اللہ وہ ثواب عطا کرتا ہے جو مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور صابرین وَدَاوُودَ النبی وَيَعْقُوبَ وَعِیسیٰ، اور حضرت داؤد نبی کو جو ثواب عطا کرتا ہے وہ ثواب بھی اسے دے گا، حضرت یعقوب نبی کو جو ثواب عطا کیا وہ بھی اسے عطا کرے گا، اور عیسیٰ نبی کو جو ثواب عطا کیا وہ ثواب بھی اسے عطا کرے گا۔ اسلام جس گھر کا ماحول پیش کرتا ہے، فاطمی گھر کا ماحول اب دیکھیے اور ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیے، یقیناً یہ حدیث سن کر میری مائیں بہنیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ نہ مردوں کو اس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اور کیا ہو گئے ہیں، اور نہ ہی خواتین کو، بعض اوقات برعکس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین جتنا زیادہ اپنے زوج کا، اپنے ہمسر کا خیال رکھیں گی، جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی نے کہا کہ میں نے خود مولا نے کہا کہ آج تک فاطمہ نے میری نافرمانی نہیں کی، جتنا عرصہ ہم اکٹھے رہے کبھی فاطمہ نے مجھے ناراض نہیں کیا، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے۔ 10 سال تقریباً یہ رشتہ ازدواج میں رہے، پھر شہادت ہوتی ہے بی بی کی، تو 10 سال دو افراد اکٹھے رہیں، اور اس 10 سال میں ایک بار بھی، یہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہے نا مولا، مبالغہ آرائی تو نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ آج تک ما اغضبتنی، فاطمہ نے کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا، وما اسَت لی، اور کبھی میری نافرمانی نہیں کی، 10 سال اکٹھے رہے اور کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ یعنی یہ سنت اور سیرت ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے کہ شوہر کی کبھی اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب یہاں سے دیکھیے جب میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہوگا، یعنی میاں بیوی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے رہا ہے شوہر، اور بیوی شوہر کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے، جب ان چیزوں کو ان کی اولاد دیکھے گی تو اولاد کیسی پروان چڑھے گی؟ یہ صحیح اور سالم اولاد ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور نفسیاتی اور ذہنی طور پر بھی، اور اخلاقی طور پر بھی۔ یہ ایک کامل انسان اور کامل یعنی ایک صحیح العقیدہ اور صحیح کیا کہتے ہیں جسم اور صحیح العقل اولاد پروان چڑھے گی، وگرنہ جس گھر میں ہر وقت وہ کیا کہتے ہیں چخ چخ لگی ہوئی ہو، میاں بیوی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، بیوی میاں کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اب اس گھر سے جو بچے پھر پروان چڑھے وہ بیچارے یقیناً ان میں پھر نفسیاتی کمیاں رہ جائیں گی، کل ایسے نفسیاتی مریضوں کا ایک معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن اسلام کسی کو اوپر فوقیت نہیں دے رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جب اس طرح سے زندگی بسر کریں گے جس طرح علی و فاطمہ نے کی، تو پھر یقیناً ان ایسے والدین کی اولاد بھی کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچے گی۔ تو یہ ہے فاطمی گھرانہ جس کی بنیاد للہیت پر تھی، اور پھر جتنا عرصہ آپس میں وہ رہے ہمیشہ وہی خدا کی رضا مد نظر رہی، خدا مد نظر تھا، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، پھر آگے اولاد بھی پھر ایسی نکلتی ہے۔ لیکن اگر باپ فرعون جیسا ہو اور ماں مثلا حضرت آسیہ جیسی ہو تو وہاں پہ بھی بہرحال مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا باپ حضرت نوح جیسا ہو اور زوجہ جو ہے بیوی جو ہے وہ حضرت نوح کی زوجہ جیسی ہو، وہاں پھر نافرمان اولاد بھی نکل آتی ہے۔ لیکن اور اگر باپ اور ماں دونوں ہی ابو لہب اور اس کی زوجہ کی طرح، پھر تو اولاد نے نافرمان نکلنا ہی نکلنا ہے تقریباً۔ تو یہ فاطمی گھرانہ ہے کہ جس کے اندر پیار، محبت، آشتی، احساس، ایثار، قربانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب ماں اور باپ افطار کے وقت اپنے حصے کا کھانا اٹھا کے یتیم، مسکین، اسیر کو دے دیں گے تو پھر اولاد بھی اپنے ماں والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی کام کریں گے۔ لیکن ماں باپ کو اگر کنجوسی کرتا ہوا دیکھے گی اولاد تو پھر وہ اولاد بھی کنجوس نکلے گی۔ ماں باپ کو دیکھے گی خدا کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اولاد بھی نہیں کرے گی۔ ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گی، اولاد بھی جھوٹ بولے گی۔ اگر ماں باپ کو سچ بولتا دیکھے گی، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو اولاد بھی سچ بولے گی۔ اکثر یعنی یہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں اور علماء اخلاق بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ویسی نہیں بنے گی جیسی آپ چاہتے ہیں، آپ کی اولاد ویسی بنے گی جیسے آپ ہیں۔ یہ کسی شہید کی یعنی 2-3 بچے وہ شہید ہوئے، ان کی ماں کا یہ
جملہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت بول کرنے کی، ان کو کہہ کرنے کی، کر کے کی ہے، یعنی جو میں چاہتی تھی یہ کام کرے وہ میں خود کرتی تھی، جس کام سے میں چاہتی تھی ان کو روکوں یہ کام نہ کریں وہ کام میں خود ترک کرتی تھی، یعنی پریکٹیکل عملاً میں نے ان کی تربیت، کبھی زبان سے انہیں نہیں کہا، اپنے عمل کے ذریعے سے ان کی تربیت کی۔ تو یہ خواہش ہوگی قیامت کے دن یود الخلائق تمام مرد و زن کی کہ کاش ہم فاطمی ہوتے، اور اس وقت کوئی فاطمی نہیں ہو سکتا، جو فاطمی تھا ہوگا وہ ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، لیکن آج فاطمی ہوا جا سکتا ہے، آج ہم فاطمی بن سکتے ہیں، آج اپنے گھر کو ہم فاطمی بنا سکتے ہیں، اور ان ایام کی برکت سے اور بی بی سے توسل کر کے ہم آج تہیہ کریں۔ پہلے بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ماشاءاللہ اہل مجلس ہیں، اہل نماز روزہ ہیں، اور یقیناً بہت ساری اس میں کاوشیں آپ کی پہلے سے بھی ہیں، لیکن آج اور زیادہ مصمم ہم ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے گھر کو فاطمی گھر بنانا ہے۔ اس فاطمی گھر بنانے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے اور اپنے گھر کو فاطمی بنائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو صرف آرزو اور تمنا کر رہے ہوں، بلکہ ہم سچ مچ وہاں پہ فاطمی ہوں، ہمیں یقین ہو کہ اب بی بی جو اس ممبر نور کے ممبر سے نیچے اتر کے آ رہی ہیں تو اور کسی کا ہاتھ پکڑے نہ پکڑے ہمارا ہاتھ ضرور پکڑے گی۔ ہمیں اپنے اس کام کے اوپر، اپنے اس کردار کے اوپر اتنا اعتماد اور یقین ہو کہ کل ہم فاطمہ کی نظر انتخاب ہمارے اور ہمارے گھر کے اوپر آ کر ٹھہرے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ بہرحال اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ روایت میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو، چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ ہمارے جد امام حسین کی مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی، ان کے اوپر آنے والے مصائب بہت بڑے مصائب تھے۔ زیارت عاشوراء میں جس نام پڑھتے ہیں کہ آپ کی مصیبت بہت اعظم مصیبت تھی، تمام زمین و آسمان کے اوپر گراں مصیبت تھی، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے ان سے جو بڑے جد ہیں اور جدہ ہیں ان کی مصیبت ادھا و امر تھی۔ ادھا یعنی اور زیادہ دہشت ناک، امر اور زیادہ تلخ، یعنی جو سید الشہداء پہ مصیبتیں آئیں واقعاً وہ بھی بہت عظیم مصیبتیں تھیں، ایسی مصیبتوں کی مثال ملنا ناممکن ہے، لیکن جو مصیبت اول مظلوم عالم کے اوپر آئیں وہ مصیبت حسین عالی مقام پر آنے والی مصیبتوں سے بھی بڑی مصیبت تھی۔ یہ مقتل میں ملتا ہے جب زہرا کا لال زلجنا کی زین پہ نہ رہا، کربلا کی اس تپتی ریت پر زخمی حالت میں زہرا کا لال موجود ہے اور بے حس و حرکت کربلا کی زمین پر فرزند رسول پڑے ہوئے تھے، جس طرح کہ زیارت ناہیہ میں بھی امام زمانہ علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس ہستی پر جو کربلا کی زمین پر زخموں سے چور چور پڑا تھا، جس میں ہلنے اور حرکت کی سکت نہیں تھی، لیکن اپنی ان نیم کھلی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقتل کہتا ہے جب سید الشہداء اس عالم میں کربلا کی زمین پر تھے تو اب دشمن کے لیے یہ مشخص نہیں ہو رہا تھا کہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، دور سے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، دور سے، قریب کوئی نہیں جا رہا تھا، جس کو بھی کہا جاتا ہے ڈرتے تھے شاید زندہ ہو، حیدر کا لال ہے شاید زندہ ہو، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا کہ اسی دوران دشمنوں میں سے ایک ملعون کی آواز بلند ہوئی، جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا نہیں تو گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو۔ مرحوم علی نقی نقن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس مقام پہ فرمایا کرتے تھے فطرت ہے انسان کی کہ جب خطرے کو اپنے سے دور ہوتا دیکھے تو اسے اطمینان آ جاتا ہے، ایک سکون سا ملتا ہے، ایک آرام ملتا ہے، لیکن یہاں جب حسین عالی مقام نے دیکھا دشمن میرے بجائے خیموں کی طرف جا رہا ہے، بے شک مجھ سے دور ہو رہا ہے لیکن خیموں کی طرف جا رہا ہے، تو حسین جو آرام سے پڑے تھے بے چین ہو گئے،
اپنے بدن کی پوری طاقت کو جمع کر کے اپنی کوہنیوں کے بل بلند ہو کے کہا یا شیعۃ ابی سفیان، اے شام کے ماننے والو، ان لم تکن لکم دین، اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر مسلمان نہیں ہو تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم انسان بنو، آزاد مرد بنو۔ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں تم میرے خیموں کا رخ کیوں کرتے ہو؟ یعنی حسین کے لیے اس عالم میں بھی یہ قابل برداشت نہ تھا کہ حسین کے حرم اور گھر پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے میرے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جد علی کی جو مظلومیت ہے وہ حسین کی مظلومیت سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ اس شجاع علی نے نہ جانے کس طرح سے وہ برداشت کیا۔ بنی ہاشم کے محلے میں، کوچہ بنی ہاشم میں در زہرا سے دھواں اٹھتا ہوا، اور عزیزو اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ جناب زہرا کے مصائب کو جس طرح سے ہے اس طرح سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ حالات و واقعات اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ مجھ جیسے کی زبان اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرے۔ بس میں اتنا کہوں گا، امام حسن مجتبی ان واقعات کے گواہ تھے۔ اس کم سنی، اس 9 سال کی عمر میں بھی امام یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے امام حسن نے ان مصائب کو کیسے برداشت کیا۔ آج کا دن جب سورج نکلا، جب آج کے دن امام فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے، جب واپس آئے تو دیکھا جناب فاطمہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں۔ خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، لگتا ہے آپ کی طبیعت آج بہتر ہے، الحمدللہ۔ بی بی نے کہا نہیں ابو الحسن، آج صبح نماز سے پہلے میں نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور میں نے ان کی خدمت میں اپنی فریاد پیش کی۔ بی بی نے نہیں بتایا میں نے کیا کہا، بس میں نے اپنی فریاد پیش کی تو میرے بابا نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، بس آج تمہاری آخری رات تھی، اب جلد ہی تم میرے پاس پہنچ جاؤ گی، ان مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی یہ سنا، مقتل کہتے ہیں علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ جدا ہونے کی خبر دے رہی ہے، اے فاطمہ ایسا نہ کہیں، آپ کے بغیر علی کیا کرے گا، آپ کے بغیر علی تنہا ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر سکوت طاری ہوا۔ مقتل کہتا ہے پھر جناب فاطمہ نے دوبارہ رونا شروع کیا، بلند آواز سے جب روئی، علی فرماتے ہیں فاطمہ رونا تو مجھے چاہیے، آپ تو اپنے بابا کے پاس جا رہی ہے، آپ تو دنیا کے رنج و غم سے آزاد ہو رہی ہیں، رونا تو مجھے چاہیے۔ فرمایا یا علی اب کی لما تلقا من بعدی، اے علی میں اس پر نہیں رو رہی اپنے پر، بلکہ میں اس پر رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ بی بی نے وصیت کی یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، حنتنی باللیل، دفنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ عزیزو علی اس کے بعد پھر مسجد چلے گئے، ظہر کے وقت ظاہراً مسجد چلے گئے۔ حسن و حسین بھی اپنے نانا کے مزار پہ اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ بی بی کاموں سے فارغ ہوئیں، حضرت اسماء سے کہا کہ اب میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسن و حسین ایک روایت کے مطابق بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہماری اماں، ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا آپ کی والدہ حجرے میں ہے بیٹا، آپ لوگ جلدی آ گئے، آپ تو ظہر کے بعد آیا کرتے تھے۔ کہا ہم نانا کی خدمت میں گئے تھے، نانا نے عالم خواب میں ہمیں، عالم مکاشفہ میں ہمیں کہا کہ جاؤ جلدی، تمہاری ماں کا وقت آخر ہے۔ دونوں شہزادے حجرے میں جاتے ہیں، کیا منظر دیکھا، ماں دراز کشیدہ لیٹی ہوئی ہے، حسن پاؤں کی طرف آ گئے، حسین سرہانے آ گئے اور آواز دے کے کہتے ہیں اماں زہرا حسین آئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔
جب 2-3 بار آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا، دونوں شہزادے اپنی ماں زہرا کے ساتھ لپٹ گئے، گریہ کرنا شروع کیا اور سمجھ گئے کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ادھر علی تک جب یہ خبر پہنچی، علی مسجد میں تھے، بھاگتے ہوئے آئے، لیکن اس بھاگنے میں ٹانگوں میں سکت نہ رہی، علی زمین پر گرے، کتنی بار گرے اور اٹھے، آئے اس مقام پر، دیکھا فاطمہ رخصت ہو گئی۔ جب شام پھیل گئی، رات کی تاریکی ہوئی، علی نے غسل دینا شروع کیا، مسلسل تاکید کر رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا تھا میرے مرنے کی خبر دنیا والوں کو نہ ہونے پائے، اس لیے آہستہ گریہ کرو۔ غسل دے رہے تھے، چونکہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، امام غسل دے رہے تھے اور اسما پانی دے رہی تھی۔ اسی دوران غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ جو پہلو فاطمہ پہ پہنچا، اچانک علی نے غسل دینا چھوڑ دیا۔ روایت کہتی ہے دیوار کے ساتھ سر لگا کر علی بلند آواز سے رونا شروع ہو گئے۔ جب کہا گیا مولا آپ تو کہہ رہے تھے آہستہ روئے، اب خود کیوں اتنا اونچا رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں فاطمہ پر جس نے اپنے زخموں کو بھی مجھ سے چھپائے رکھا۔ عزیزو غسل ہو گیا، فاطمہ کا جنازہ اٹھا، خاتون جنت کا جنازہ ہے، سیدۃ نساء العالمین کا جنازہ ہے، لیکن 10 افراد سے بھی زیادہ کم افراد جنازہ اٹھانے والے، اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ کتنی خوش نصیب ہیں، اگرچہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، بہت ہی کم تعداد میں جنازہ اٹھانے والے ہیں۔ پنج تن پاک میں واحد وہ شخصیت جس کا دن کی روشنی میں جنازہ اٹھا وہ آپ کے فرزند امام حسن مجتبی ہیں۔ گھر سے تو بڑی شان و شوکت سے یہ جنازہ گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی، وہ جو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا وہ کفن اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ جنازے میں نہ جانے کتنے تیر پیوست تھے، لیکن بی بی کا جنازہ اگرچہ اس غربت کے عالم میں اٹھا، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ جنازہ دفن ہونے نہیں جا رہا بلکہ زہرا کو چھپایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ جس کی 40 قبریں بنائی گئی ہوں، چونکہ بی بی نے کہا تھا کہ میری قبر کی خبر بھی کسی کو نہ ہونے دینا۔ یہ بی بی کا دفاع ولایت میں ایک احتجاج تھا کہ جب تک میرے مہدی کا ظہور نہیں ہوگا دنیا والوں کو رسول کی اکلوتی بیٹی کے قبر کا نام و نشان بھی پتہ نہ ہوگا۔ علی آئے اس مقام پر جہاں پر فاطمہ کو زمین کے سپرد کرنا تھا۔ مقتل کہتا ہے جنازے کو رکھا گیا، علی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا جنازہ اٹھایا، قبر کی طرف بڑھے، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، رسول اللہ کی آواز آئی، علی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن میں ساتھ شرمندہ ہوں، جس طرح سے آپ نے مجھے یہ امانت صحیح و سالم دی تھی اس طرح سے میں صحیح و سالم امانت واپس نہیں کر سکا۔ عزیز و فاطمہ کو قبر کے حوالے کر کے علی نے وہ مرثیہ پڑھا، اے فاطمہ دعا کرنا کہ تیرے بعد علی زیادہ دن زندہ نہ رہے، تیرے بغیر علی کے لیے زندگی انتہائی ناگوار اور تلخ ہے۔ نہ جانے کیسے علی گھر میں آئے اور پھر زینب ام کلثوم کو دیکھا ہوگا۔ عزیزو اس منظر کو تصور کریں جب ننھے معصوم بچے اور ان کی جوان ماں کو دفن کر کے گھر واپس جب علی آئے، علی نے کیسے صبر کیا ہوگا جب ان روتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا۔ عزیزو اس منظر کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔
جب یہ غسل سے فارغ ہو چکے، کفن پہنا چکے، اس وقت علی نے آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلمو تزودوا امکم، آؤ اور اپنی ماں سے آخری وداع کر لو۔ مقتل بیت الاحزان کی روایت عرض کر رہا ہوں، جب حسین علی مقام آگے بڑھے، بند کفن کھلا، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو سینے سے لگایا، حسن بھی سینے سے لگایا، گریہ بلند ہوا۔ علی فرماتے ہیں آسمان سے آواز آئی، یا علی جلدی سے حسن و حسین کو ماں زہرا سے جدا کرو۔ آسمان پر فرشتوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ علی نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ حسن و حسین کو، زینب و ام کلثوم کو ان کی ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا ہائے رے حسین، آپ کی قسمت، آپ کو آپ کی ماں کے جنازے سے کتنی محبت سے جدا کیا گیا، لیکن عصر عاشور حسین کی 4 سالہ معصومہ جب اپنے بابا کی لاش پہ پہنچی، اپنے بابا کی لاش سے لپٹ گئی۔ مقتل کہتا ہے، جو مقتل کے الفاظ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، مقتل کہتا ہے کسی ایک ظالم نے نہیں بلکہ کئی ظالموں نے مل کر اس 4 سالہ معصومہ کو اپنے بابا کی لاش سے جدا کیا، اور جدا بھی کس طرح سے کیا کہ 4 سالہ معصومہ کے رخسار زخمی ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔